علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رسول اللہ، میں بہت پریشان رہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا ایسا عمل کہ جس نے بھی کیا اس کی زندگی بدل گئی۔ دعا کی مقبولیت کے لیے متعدد اوقات اور جگہیں ہیں، جن میں سے ہم کچھ یہاں بیان کرتے ہیں۔ مصیبت آنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عبداللہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں کیا پڑھا کروں؟ اپنی حفاظت کے لیے، مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے میں کیا پڑھوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو حل بتا رہے ہیں۔ کیا پڑھنا ہے؟ تم نے اپنی مصیبت، پریشانی اور غم کو دور کرنے کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں جو کہ ہم نہیں کرتے۔ اگر ہم کسی بیماری میں جائیں تو ہم ڈاکٹر کے کہنے پر بہت ساری میڈیسن کھاتے ہیں۔ دل بھی نہیں کرتا میڈیسن کھانے کو، مگر ہم کھاتے ہیں کیونکہ بیماری کو کنٹرول کرنا ہے۔ لیکن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے ذکر و اذکار پر عمل کریں تو مصیبت، غم اور تکلیفوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں کرتے۔ عبداللہ بن عبید نے کہا، اللہ کے رسول، اپنی حفاظت کے لیے میں صبح و شام کے معاملے میں کیا پڑھوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ہر صبح شام 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس کو 3 بار پڑھا کرو۔ یہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گی، مصیبتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے۔ ہم جیسا عام آدمی بڑا کم ظرف ہوتا ہے، اگر کسی مصیبت میں پھنس جائے تو اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اور اس کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، اور اگر اسے عیش و عشرت کے لمحات میسر آ جائیں تو رب کائنات کو بھول کر اپنی خواہشات میں مہو ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ہر آدمی کو اس حقیقت کا یقین ہونا چاہیے کہ مصیبتوں کو دور کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور مسرت کے لمحات عطا کرنے والا اور انہیں تا دیر برقرار رکھنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یعنی کہ انسان کو ہر حال میں اس حقیقت کا ادراک ہونا چاہیے کہ میں رب کریم کا محتاج ہوں، اور ایک لمحے کے لیے بھی اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔